عدالتیں عوام کی آخری پناہ گاہ، اگر عدالتوں کا ہی مان ختم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ بھارت کے سنویدھان نے ہر شہری کو یہ حق دیا ہے کہ وہ انصاف کے لیے عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹا سکے، لیکن کیا ہو جب عدالتوں کے فیصلے کو ہی خود سرکاری افسران اپنی جوتے کی نوک پر رکھنے لگ جائیں؟ کیا ہو جب آئین کے آرٹیکل 29 اور 30 کی کھلے عام دھجیاں اڑائی جانے لگیں؟ آخر اتنا دساہس ان سرکاری کرمچاریوں اور ادھیکاریوں میں آتا کہاں سے ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اتر پردیش کے ضلع شراوستی کے ان مدرسوں کی جو ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی انصاف سے محروم ہیں۔ فی الحال چینل کو سبسکرائب، فیس بک پیج کو فالو کر لیں، ہمارے ڈیجیٹل میڈیا ہاؤس پروجیکٹ کو سپورٹ کریں، لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ کچھ عرصہ پہلے شراوستی ضلع انتظامیہ نے بغیر کسی نوٹس، بنا کسی سنوائی درجنوں مدارس کو بند کر دیا۔ جن مدرسوں میں مسلم بچے دین اور دنیا کی تعلیم حاصل کرتے تھے ان پر تالے ڈال دیے گئے۔ نتیجہ ان مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کا مستقبل تاریک ہو گیا۔ مدرسہ انتظامیہ نے انصاف کے لیے الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ 21 اگست 2025 کو ہائی کورٹ کے جسٹس پنکج بھاٹیا نے ایک تاریخ ساز فیصلہ سنایا۔ عدالت نے کہا کہ بغیر سنوائی کے مدرسے بند کرنا غیر قانونی ہے۔ سیز کیے گئے تمام مدارس فوراً کھولے جائیں۔ اگر حکومت کوئی کارروائی کرنا بھی چاہے تو پہلے سنوائی کرے۔ ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ صرف کاغذ کے ٹکڑوں کے لیے نہیں تھا، یہ انصاف کا اعلان تھا، لیکن شراوستی کی ضلع انتظامیہ کے لیے یہ محض ایک کاغذی کارروائی ثابت ہوا۔ عدالت کے فیصلے کے بعد انتظامیہ نے اپنا راستہ بدل لیا۔ بندش کے بجائے اب دھمکانے کا نیا طریقہ شروع کیا گیا ہے۔ 44 ٹیمیں بنائی گئیں، 38 سوتر کا ایک لمبا چوڑا سوال نامہ تیار کیا گیا۔ مدارس کے ذمہ داران کو دھمکایا جانے لگا، فوری طور پر تمام کاغذات پیش کرنے کو کہا گیا ورنہ کارروائی کی دھمکی دی گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ عدالت کی کھلی توہین نہیں ہے؟ کیا عدالت نے صاف صاف نہیں کہا ہے کہ سنوائی کے بغیر کوئی کارروائی نہیں ہوگی؟ کورٹ کے اتنے کلیئر کٹ انسٹرکشن کے باوجود یہ 44 ٹیمیں اور یہ دباؤ آخر کس قانون کے تحت ہے؟ سنویدھان کیا کہتا ہے؟ آئین کے آرٹیکل 29 اور 30 ہر اقلیتی شہری کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ اپنی زبان، ثقافت اور مذہب کو برقرار رکھے اور اس مقصد کے لیے اپنے ادارے خود قائم کرے اور چلائے۔ اس کے لیے کسی سرکاری منظوری کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک بنیادی حق، فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ اس کے باوجود شراوستی کی انتظامیہ کس قانون کے تحت اس بنیادی حق کو اپنے پاؤں تلے روند رہی ہے؟ کیا وہ خود کو سنویدھان سے بھی اوپر سمجھتے ہیں؟ 26 اگست 2025 کو جمعیت علماء ہند نے شراوستی انتظامیہ کے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ جمعیت کے مولانا حکیم الدین قاسمی نے خود وزیر برائے اقلیتی امور اتر پردیش دانش آزاد سے ملاقات کی۔ دانش آزاد نے بھی اس بات کو مانا کہ مدرسہ چلانے کے لیے کسی منظوری کی کوئی ضرورت نہیں۔ انہوں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ انتظامیہ کا یہ عمل غیر قانونی ہے۔ دانش آزاد نے کارروائی کا وعدہ بھی کیا، لیکن چنتا کی بات یہ ہے کہ زمینی حقیقت ابھی بھی جس کی تس بنی ہوئی ہے۔ مدرسوں پر پہلے کی طرح ہی تالے لٹک رہے ہیں۔ شراوستی میں جن مدرسوں کو ہائی کورٹ کے فیصلے کے انوسار اب تک کھول دیا جانا چاہیے تھا، ان مدرسوں پر لٹک رہے تالے عدالت کے فیصلے کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ وہاں پڑھ رہے بچے آج بھی تعلیم سے کوسوں دور ہیں۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کو لاگو کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا ڈی ایم شراوستی اور ان کی ٹیم خود کو عدالت سے اوپر سمجھتی ہے؟ 38 سوتروں پر آدھارت سروے کس قانون کے تحت تیار کیا گیا؟ کیا یہ آئین کے آرٹیکل 30 کے براہ راست خلاف نہیں ہے؟ اور یہ سروے 2017 کے بعد سے لگاتار صرف مدرسوں کے خلاف ہی کیوں کرائے جا رہے ہیں؟ کون ہے وہ ادھیکاری جس نے 44 ٹیمیں بنانے کا حکم دیا؟ کیا یہ حکم عدالت کے فیصلے کے بعد آیا؟ اگر ہاں تو کیا یہ عدالت کی کھلی توہین نہیں ہے؟ آخر کن طاقتوں کے اشارے پر انتظامیہ سنویدھان، قانون اور عدالت تینوں کے ساتھ کھیل رہی ہے؟ کب تک چلے گا ظلم کا یہ سلسلہ؟ کیا مدرسوں کے چھاتر اور ٹیچر بھارتی شہری نہیں ہیں؟ آخر ان کے بھی بنیادی حقوق ہیں یا نہیں؟
یہ سوال صرف شراوستی کی انتظامیہ کے لیے نہیں بلکہ لکھنؤ میں بیٹھے اعلیٰ افسران اور حکومت کے لیے بھی ہیں۔ انہیں بھی یہ صاف کرنا چاہیے کہ آخر ایک کمیونٹی خاص ہی کیوں ہمیشہ نشانے پر ہوتی ہے۔ مدرسوں کو کھولا جائے، یہ عدالت کا فیصلہ ہے، یہ آرڈر ہے جس پر عمل کرانا شراوستی ضلع انتظامیہ کی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے۔ شراوستی کا الپ سنکھیک ادھیکاری سنویدھان سے بڑا تو نہیں ہو سکتا جو وہ عدالت کو ٹھینگا دکھا رہا ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو فوراً تعمیل میں لایا جائے، تمام بند مدارس کو فوراً کھولا جائے، انتظامیہ کے اس غیر قانونی اور جارحانہ رویے پر فوری روک لگنی چاہیے۔ ہم وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ، ڈی جی پی اور چیف سیکریٹری سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ شراوستی کی انتظامیہ کو آئین اور قانون کی راہ پر چلنے کا حکم دیں۔ عدالت ہی وہ واحد راستہ ہے جہاں عوام کو پناہ ملتی ہے۔ اب اگر عدالتوں کا ہی مان مریادہ ختم ہو گیا تو اس ملک کا عام آدمی انصاف مانگنے کہاں جائے گا؟ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ فی الحال ہماری یہ رپورٹ آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ شکریہ۔